کیا عورت کے زیورات پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہو، نقد رقم نہ ہو، تب بھی کیا اسے قربانی کرنی پڑے گی؟ یا شادی شدہ عورت پر الگ قربانی واجب ہوتی ہے یا شوہر کی قربانی کافی ہوتی ہے؟ اور وہ کون سی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت سی عورتیں قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی معلومات ہر مسلمان عورت کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو ایک ایسا مسئلہ معلوم ہو جائے جس سے آپ پہلے لا علم تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف نماز، روزہ اور عبادت کا نام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اسلام انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، کن عبادات کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کن احکامات کو پورا کرنا ہے۔ انہی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ قربانی بھی ایک رسم یا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اطاعت اور تقوی کا اظہار ہے۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم یاد تازہ کراتی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک باپ کے لیے اپنی جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اطاعت اور قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو ایک عظیم عبادت بنا دیا گیا۔ ناظرین، آج کے دور میں بہت سی مسلمان بہنیں قربانی کے اہم مسائل سے لا علم ہیں۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہوتی ہے، عورتوں پر نہیں۔ کچھ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اگر شوہر قربانی کر لے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ استعمال کے زیورات پر کوئی حکم نہیں ہوتا، اور بعض یہ خیال کرتی ہیں کہ جب تک نقد رقم نہ ہو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں لا علمی میں ایک اہم واجب عبادت چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ اسلام میں قربانی کا تعلق مرد یا عورت ہونے سے نہیں بلکہ صاحب نصاب ہونے سے ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت اتنے مال کی مالک ہے جو شریعت کے مقرر کردہ نصاب تک پہنچنا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، جوان ہو یا عمر رسیدہ۔ ناظرین، اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ نصاب کیا ہے جس کی بنیاد پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جس شخص کے پاس بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو وہ صاحب نصاب شمار ہوتا ہے اور اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بنیادی ضروریات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے رہنے کا گھر، استعمال کے کپڑے، روزمرہ کا سامان وغیرہ۔ ان کے علاوہ اگر کسی عورت کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، پرائز بانڈ، بچت یا اضافی مال موجود ہو اور اس کی مجموعی قیمت نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین، بہت سی خواتین کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا استعمال کے زیورات بھی نصاب میں شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر عورتوں کے پاس سونے کے زیورات موجود ہوتے ہیں، کسی کے پاس چند چوڑیاں ہیں، کسی کے پاس ہار ہے، کسی کے پاس انگوٹھیاں ہیں، اور بعض خواتین کے پاس تو لاکھوں روپے کے زیورات ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ استعمال کے لیے ہیں اس لیے ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، جمہور علماء کے مطابق استعمال کے زیورات بھی نصاب میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اگر عورت کے زیورات کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہی موجود ہے اور اس کی قیمت نصاب سے زیادہ بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب شمار ہوگی، چاہے اس کے پاس نقد رقم نہ بھی ہو۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے پاس تھوڑی نقد رقم ہے اور کچھ زیورات ہیں اور دونوں کو ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے تو تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیجئے۔ بہت سی شادی شدہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کی قربانی ہی ان کی طرف سے کافی ہے، حالانکہ اگر شوہر صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہوگی، اور اگر بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی الگ قربانی واجب ہوگی، یعنی دونوں کی قربانی الگ الگ ہوگی۔ ہاں، اگر شوہر اپنی بیوی کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر دے تو پھر ادا ہو جائے گی، لیکن صرف یہ سوچ لینا کہ گھر میں ایک قربانی ہو رہی ہے اس لیے سب کی طرف سے کافی ہے، یہ درست نہیں۔ ناظرین،
बास ख़वातीन ये सवाल भी करती हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ ज़ेवरात हैं लेकिन आमनी नहीं तो क्या तब भी कुर्बानी वाजिब होगी? तो याद रखिए, कुर्बानी के लिए महाना आमनी शर्त नहीं बल्कि निसाब का मालिक होना शर्त है। अगर औरत के पास इतना माल मौजूद है जो निसाब तक पहुंचता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, चाहे उसकी मुस्तकिल आमनी ना भी हो। इसी तरह बाज़ औरतें ये कहती हैं कि हमारे ज़ेवरात तो हमें तोहफे में मिले थे या शादी के वक्त मिले थे। तो याद रखिए, चाहे ज़ेवरात खरीदे गए हों या तोहफे में मिले हों, अगर वो आपकी मलकियत हैं और निसाब पूरा होता है तो कुर्बानी वाजिब होगी। नाज़रीन, इस्लाम हमें इबादत में ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को माल दिया है, आसाइशें दी हैं, सोना दिया है, चांदी दी है, तो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करना भी ज़रूरी है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं बल्कि ये अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने का नाम है। ये इबादत इंसान के दिल में तकवा पैदा करती है, इंसान को अल्लाह के करीब करती है और इंसान को ये सबक देती है कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हदीस में आता है कि कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खरों समेत आएगा और कुर्बानी करने वाले के लिए अजर और सवाब का सबब बनेगा। सोचिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को कितनी बड़ी रहमत अता फरमाता है कि एक जानवर की कुर्बानी पर इतना अजीम अजर अता करता है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग दीन के मसाइल सीखने की कोशिश नहीं करते। खास तौर पर ख़वातीन अक्सर शरई मसाइल पूछने में झिझक महसूस करती हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वो लाइल्मी में अहम इबादत छोड़ देती हैं। इसलिए हर मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी, ज़कात, नमाज और दीगर ज़रूरी मसाइल को अच्छी तरह सीखे ताकि अल्लाह ताला के अहकामात सही तरीके से अदा कर सके। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि मुसलमान बहनों तक ये अहम मालूमात पहुँचें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी मुसलमान बहन को ये मालूम हो जाए कि इस पर कुर्बानी वाजिब है और वो एक अजीम इबादत अदा कर ले। और याद रखिए, जो शख्स किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करता है उसे भी नेकी करने वाले जितना अजर मिलता है। अल्लाह ताला हमें सही दिन समझने, उस पर अमल करने और अपनी इबादत को इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के निन्यानवे नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।